پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو وفاقی حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے یا جو کفایت شعاری کے حوالے سے جو فیصلے ہیں ان پر تنقید ہو رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ نیّر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو سر اس وقت جو حالات ہیں ان میں کفایت شعاری کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن اب جو یہ گاڑیوں کی خریداری کے حوالے سے کچھ فیصلے سامنے آ رہے ہیں ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ بطور سینئر پولیٹیشین سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ حالیہ جو فیصلے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر کوئی کام ایسا آپ کریں گے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوگا یا عوام کے مفاد کے خلاف ہوگا تو اس پہ تنقید تو ہوگی جی، لیکن اس کو رسپونڈ کرنا بھی، اس کا جواز پیش کرنا بھی حکومت کا کام ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا بھی حکومت کا کام ہے۔ لیکن یہ لوگوں کا حق تو بنتا ہے کہ وہ حکمرانوں سے اس بات پہ سوال کریں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے یا آپ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس سے قوم کو فائدہ کیا ہے اور قوم کو نقصان کیا ہے۔ تو یہ حق تو بنتا ہے ان کو، یہ تنقید نہیں میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہر جمہوری ملک میں عوام کا جو رائٹ بنتا ہے کہ وہ سوال کریں حکمرانوں سے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے یا ان کا جو سرٹن ایکٹس ہیں ان کی عوام کو کیا فائدہ ہے۔ بہرحال ابھی آسٹریٹی میجرز لیے ہیں، یہ صرف آسٹریٹی میجرز گورنمنٹ کو نہیں، معاشرے اب کے کو دینے چاہیے، کیونکہ غیر معمولی صورتحال پھنسے ہوئے ہیں، جنگ کی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے سب کو ایک موقف جو بھی لینا ہے یا جو کارکردگی دکھانی ہے وہ ایک متحدہ موقف ہونا چاہیے ایشوز پہ۔ تو اگر کسی نے کوئی تنقید کی ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے گورنمنٹ ضرور جواب دے۔ اچھا، لیکن بخاری صاحب یہ جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تنقید تو ہوگی یا پھر حکومت کو یا جو بھی رہنما ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن ریسنٹلی آپ نے ایک فیصلہ دیکھا ہوگا پنجاب حکومت کی جانب سے جو طیارے کی خریداری کے حوالے سے، اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی ایک بیان آیا کہ جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست راستہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تنقید جو ہے وہ کم سے کم حق ہے لوگوں کا کہ وہ تنقید کریں، ہاں جھوٹی خبریں جو ہے وہ اس سے پرہیز کیا جائے؟ دیکھیں، جھوٹی خبر جھوٹی، ہاں، لیکن اگر کسی حکومتی فیصلے پہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے اور گورنمنٹ کو تنقید برداشت کرنی چاہیے، اور اگر گورنمنٹ اس کی کوئی وضاحت دینا چاہتی ہے تو اس کو وضاحت نہیں دینی چاہیے تاکہ پھر فیصلہ عوام کریں کہ گورنمنٹ کا موقف درست ہے یا تنقید کرنے والوں کا موقف درست ہے۔ فیصلہ تو عوام سے کرنا ہوتا ہے، نہ جس تنقید ہو اس سے کرنا ہوتا ہے، نہ جس سے جواب دینا ہو تو اس سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جمہوری حق بنتا ہے کہ عوام حکومتی جو فیصلے ہوں یا قدم اٹھائے جائیں ان پہ وہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو برداشت بھی کرنا چاہیے، بلکہ گورنمنٹ اپنا موقف پیش کرے۔ فیصلہ تو عوام کی کرتی ہے کون درست ہے کون غلط۔ اچھا، لیکن سر ابھی ایک تنقید جو ہے وہ چیئرمین سینیٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور چیئرمین سینیٹ کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، آپ خود چیئرمین سینیٹ رہے ہیں۔ جو ایک گاڑی خریدی گئی ہے اس حوالے سے قاسم گیلانی صاحب کا بھی موقف سامنے آیا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ گیلانی صاحب کے چیئرمین بننے سے پہلے خریدی گئی تھی۔ جیسے میں نے کہا سر آپ بھی چیئرمین سینیٹ رہے ہیں، تو کیا یہ چیئرمین سینیٹ کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے یا یہ سیکریٹریٹ کا فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری سینٹ کی فائنانس کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکیلے چیئرمین کا تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ سینٹ کی فائنانس کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، تنخواہیں کسی کی بڑھانی ہے، الاؤنسز بڑھانے ہیں نہیں بڑھانے ہیں، کیا کرنا ہے، ایکسپینسز کرنے ہیں، تو یہ فیصلہ تو ان کا ہوتا ہے۔ اب قاسم گیلانی شوڈ ناٹ ہیو ریسپونڈڈ، یہ تو سینٹ سیکریٹریٹ کو ریسپونڈ کرنا چاہیے بالکل، کہ یہ کب خریدی گئی ہے، کب خریدی گئی ہے، اور خریداری کوئی چھپائی نہیں جا سکتی، ریکارڈ کی بات ہے نا اور ڈاکومنٹس کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت کی چیز ہے تو وہ بالکل لے لینی چاہیے، لیکن بلا وجہ اگر ضرورت نہیں ہے اور آسٹریلٹی میجرز ابھی لیے جا رہے ہیں اور ایک دو دنوں میں تو گاڑی خریدی نہیں جاتی ہے، فائنانس کمیٹی اپروول دیتی ہے، پھر آرڈر پلیس ہوتا ہے، پھر پیمنٹ ہوتی ہے، پھر ڈیلیوری ہوتی ہے، تو دیٹس اے پروسیس مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن فائنانس کمیٹی جو ہے ڈیسیژن وہ کرتی ہوتی ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔